تاجر کی بیٹی اور 100 سال پرانا درخت۔ ایک تاجر تھا جو دور دراز کے علاقوں میں اپنا مال تجارت کرتا تھا۔ اس تاجر کی ایک بیٹی تھی، وہ سارا دن گھر کے کام کاج میں لگی رہتی۔ اسے دنیا اور دنیا کے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ روزمرہ کی طرح وہ پانی بھرنے کے لیے اپنے گھر سے کوسوں دور کنویں کی طرف گئی۔ وہاں سے پانی بھر کے واپس آ رہی تھی کہ ایک درخت کے نیچے سے گزری۔ اچانک ہوا چلنے کی وجہ سے درخت کی پتیاں اڑنے لگ گئی اور ایک سے دو پتیاں اس کے گھڑے میں آ گری۔ وہ گھر گئی اور روزمرہ کی طرح اس پانی کو گھریلو کام میں لگایا اور اس پانی سے نہایا دھویا، کھایا پیا۔ اس پانی سے نہانے کے بعد اسے عجیب عجیب محسوس ہو رہا تھا، ایسی باتیں کہ جن باتوں کا جواب وہ کبھی بھی کسی کو نہیں دے سکتی تھی، وہ فٹ سے انہیں بتا دیتی۔ کوئی انسان چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی سے بڑی مشکل میں پھنسا ہوتا، وہ چٹکیوں میں اس کا حل نکال لیتی۔ یوں وہ اپنے باپ کے ساتھ وہی کام کرنے لگی۔ قصبے گھومے، بازاریں گھومی اور بہت اچھی تجارت کی، اتنی اچھی کہ اس کا باپ 30 سے 40 سال کے تجربے کے بعد بھی اتنی اچھی تجارت نہ کر سکا۔ وہ غرور میں آ گئی، مغرور ہو گئی، اپنے باپ کی بے عزتی کرنے لگی کہ آپ نے ساری زندگی کیسے کام کیا، یہی کام کیا کہ آج ہمارا کوئی ایک ٹھکانہ بھی نہیں ہے، ہم نے ابھی تک اپنا گھر بھی نہیں لیا ہے۔ اس کا بیچارہ باپ چپ کر گیا۔ دن بہ دن اس کی بدسلوکی بڑھتی گئی کہ اچانک دیکھتی ہے کہ کیا ہوا۔ کچھ دن کے بعد اس کی وہ ذہانت دھیرے دھیرے کم ہونے لگ گئی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی کہ کیا ہوا، اچانک سے میری ذہانت کیوں کم ہو رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید اس کنویں کے پانی میں کوئی جادو تھا۔ وہ اس کنویں کا پانی دن میں بہت بار پینے لگ گئی، مگر اسے کوئی بھی فرق نہ پڑا۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید میں اس پانی سے نہاؤں گی، پھر کچھ ہو جائے۔ وہ دن میں 5 سے 6 بار نہانے لگی، مگر کچھ بھی نہ ہو سکا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید اس درخت کی پتیاں ہی کچھ کام آ جائے۔ وہ اس درخت کی پتیاں توڑ کے لائی اور اسے پانی میں ڈال کر گرم کر کے دن میں 10 سے 12 بار روزانہ نہانے لگی۔ اس طرح روزانہ کی عادت نے اسے بیمار کر دیا اور وہ بیماری میں اتنی جھلس گئی کہ اس کے سارے بال گر گئے اور اس کی خوبصورت شکل بد شکل ہو گئی، مگر اس کی وہ ذہانت واپس نہ لوٹی۔ پھر اسے سمجھ آیا کہ میں نے جو اپنے باپ سے بدسلوکی کی تھی، یہ مجھے اس کی سزا ملی ہے۔ پھر اس نے اپنے باپ سے معافی مانگی اور اس کے باپ نے اسے معاف کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر خدا دے سکتا ہے تو دگنا لے بھی سکتا ہے۔